آج ہے 28 اگست اور آج ہے بدھ کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک اگر آپ دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجاہدین نے آج مزید 50 یہودی فوجی بھون ڈالے۔ دوسری جانب حزب اللہ حوثیوں کے شدید حملے، حالات بگڑ گئے، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ غزہ میں 200 مساجد اور 10,000 قرآن کریم جلا دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی بریکنگ نیوز، بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک بار پھر حزب اللہ نے ایسے خطرناک ترین حملے کیے ہیں کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو حزب اللہ کے 20 کمانڈروں کو بھی اسرائیل نے ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے 20 کمانڈروں اور ارکان کو ہلاک کر دیا ہے، اور حال ہی میں حزب اللہ کے 70 اہداف پر حملے کیے۔ دوسری جانب حزب اللہ کا ایسا وار کہ اسرائیل میں ہارن بجنے لگ گئے، سائرن بجنے لگ گئے۔ اسرائیل بری طرح شکست فاش کر چکا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف یہ جوابی کارروائی اپنے کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کے حوالے سے شروع کی گئی ہے، جس کا حزب اللہ کے سربراہ نے 3 ہفتے قبل اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے ساتھ ہی جنوبی لبنان میں پیشگی حملے کر رہا ہے، تاکہ حزب اللہ کی طرف سے ممکنہ حملوں کو شروع ہونے سے پہلے روک دیا جائے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلہ امریکی فوج کے اعلیٰ جنرل کے دورے سے کچھ دیر پہلے شروع ہو گیا۔ اس پس منظر میں ایک امریکی ذرائع نے العربیہ کو بتایا ہے کہ پچھلے 2 روز سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ حزب اللہ داعش پر وسیع پیمانے پر حملے کرنے والی ہے۔ حزب اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق فواد شکر کے قتل کے جواب کے پہلے حصے کے طور پر اس کے حملے میں ڈرون حملے بھی شامل ہیں، تاکہ اسرائیلی فوج کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے، جبکہ راکٹ حملوں سے اسرائیلی فضائی دفاع کے نظام آئرن ڈوم کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لبنانی عسکری گروپ نے کہا ہے کہ حزب اللہ ہائی الرٹ پر ہے تاکہ اسرائیل کے لبنانی شہریوں پر کسی بھی حملے کا جواب دے سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے یہ تینوں طرح کے جنگی آپریشن اسرائیل کے خلاف مکمل ہونے والے کچھ وقت لیں گے۔ ایک تفصیلی بیان بعد ازاں اہداف پر حملے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ اتوار کے روز اسرائیل نے ایک ویڈیو کی شکل میں فوجی بیان جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے حملوں میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اسرائیلی فوج لبنان کے اندر اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، کیونکہ حزب اللہ نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنائے گی۔ لبنان میں سیکیورٹی سے متعلق ایک ذرائع نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں کم از کم اسرائیل کی طرف سے 40 بار بمباری کی جا چکی ہے۔ یہ بمباری لبنان کے جنوب میں گنجان آباد قصبوں پر کی جاتی رہی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال میں اسرائیلی کابینہ کا اجلاس صبح 7 بجے اتوار کے روز بلایا گیا، جس کی صدارت نیتن یاہو نے کی ہے۔ وزیر دفاع یوگلینڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل وہ سب کچھ کرے گا جو اس کے اپنے دفاع کے لیے ضروری ہوگا۔ یوگلینڈ نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے لبنان سے ہونے والے حملے روکنے کی کارروائی شروع کی، بیروت میں ہونے والے پیش گوئی کا گہری نظر سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تمام ضروری آپشنز اور ضروری وسائل ہمارے کنٹرول میں ہیں، جنہیں چاہیں گے استعمال میں لائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پورے اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ سے پروازیں روک دی گئی ہیں، تاہم ایئرپورٹ سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ دن کی پروازیں دوبارہ شروع بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ 20 جو کمانڈروں کو ہلاک کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ہم نے 20 کمانڈروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور تہران میں حماس کے شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو جس دن قتل کیا گیا اس دن بھی اسی طرح اسرائیل کی غنڈہ گردی بری طرح جاری رہی، اور غنڈہ گردی کے بعد اسرائیل نے بری طرح نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ حماس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، جس کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں
بدھ کے روز یعنی کہ آج تک 40,534 فلسطینیوں کو قتل کرنے میں اسرائیلی فوج کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ بات غزہ میں کام کرنے والی فلسطینی وزارت صحت نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی یہ تعداد کم از کم ہے۔ وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 58 فلسطینی اسرائیلی فوج نے قتل کیے۔ قتل عام کا یہ سلسلہ پچھلے 11 ماہ سے جاری ہے اور ان قتل کیے جانے والے فلسطینیوں میں سب سے بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 93,783 فلسطینی اس جنگ کے دوران اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق اعداد و شمار صرف غزہ کی پٹی سے متعلق ہیں۔ مغربی کنارے اور لبنان کی سرحد کی طرف اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل کیے گئے افراد کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ ایک ہفتے کے بعد غزہ میں لڑی جانے والی اسرائیل کی اب تک کی طویل ترین جنگ پورے خطے میں محیط ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثالثوں کی مدد سے مذاکرات کا اگلا مرحلہ دوحہ میں شروع ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں مذاکراتی ٹیمیں بدھ کے روز قطری دارالحکومت دوحہ میں ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مذاکراتی مرحلہ زیادہ تر تکنیکی امور کے حوالے سے ہے، تاہم ذرائع نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ البتہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر مذاکرات کے اختتام منزل کے قریب پہنچنے پر شروع کیا جاتا ہے، مگر کسی فریق نے ایسا ابھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان میں بھی فوجی ساز و سامان لے جانے والے ٹرک پر اسرائیلی فضائی حملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دو سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ منگل کو ایک اسرائیلی فضائی حملے نے شمال مشرقی لبنان میں سفر کرنے والے ایک پک اپ ٹرک کو نشانہ بنایا۔ ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹرک میں فوجی ساز و سامان تھا۔ دونوں ذرائع نے بتایا ہے کہ حملہ شام کی سرحد کے قریب لبنان کے دور افتادہ علاقے چاد کے نزدیک ایک پک اپ پر ہوا، البتہ ڈرائیور بچ گیا۔ ایک ذرائع نے امکان ظاہر کیا جو فوجی ساز و سامان لے جایا جا رہا تھا وہ تباہ شدہ راکٹ لانچر تھا جسے مرمت کے لیے لے جانا مقصود تھا۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے ہاتھوں ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کی غرض سے اتوار کو حزب اللہ نے صبح اسرائیل پر ڈرون اور راکٹ داغے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اتوار کو لبنان پر اس کے حملوں میں حزب اللہ کے راکٹ داغنے کے مقامات تباہ ہو چکے ہیں اور گروپ کے وسیع حملے روکے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ گروپ کا حملہ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا اور اس کے بعد اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے راکٹ داغنے والے مقامات کو نقصان پہنچایا گیا۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کے ایک امن دستے نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں اپنی ایک پوزیشن کے قریب سے ایک راکٹ لانچر کو کہا ہے اور تابڑتوڑ کارروائیاں کی ہیں۔ البتہ تکنیکی مرحلہ عام مذاکرات کے اختتام منزل کے قریب پہنچنے پر شروع کیا جاتا ہے، مگر کسی فریق نے ایسا ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔